آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں ہمارے چینل رفائی مشن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کی خبر آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے، اور ہمارے چینل رفائی مشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العلی العظیم۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، یہ بات آپ سب لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ اس معلوم ہونے کے بعد اس پر لوگوں کا عمل کتنا ہے اور کتنا نہیں، کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ جنہوں نے میرا زمانہ پایا ہے، ان کو جو لوگ پا لیں تو ان کا زمانہ دوسرے نمبر پر بہتر ہے۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے ان صحابہ کو پانے والوں کو پا لیا، ان کا زمانہ سب سے بہتر ہے۔ اب 3 زمانے تو بہتری کے زمانے بتا دیے سرکار نے۔ ایک تو اپنا زمانہ جس میں صحابہ کرام کا پورا پیریڈ آتا ہے، پھر صحابہ کرام کو جن لوگوں نے پایا وہ تابعین ہیں، وہ عمدہ مانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تبع تابعین کا دور آیا، اس میں دونوں طرح کے لوگ رہے، کہ یہ تیسرے نمبر پہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سب سے بہتر لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے صحابہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کر لو گے ہدایت پر رہو گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ میں یہ ترجمہ نہیں کرتا کہ برا بھلا مت کہو، بھلا کیوں نہیں کہیں گے، برا مت کہو، وہ بھلے ہیں اور بھلے کو برا نہیں کہا جاتا۔ تو میرے صحابہ میں سے کسی کو کوئی برا نہ کہے۔ فلو ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ یہ حدیث بخاری شریف کتاب المناقب، مناقب صحابہ میں ذکر ہے کہ
میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ ان کی شان یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی سونے کے پہاڑ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو میرے صحابی کے ایک سیر آدھے سیر جو کے برابر بھی نہیں پہنچے گا۔ یعنی اگر صحابہ آدھا سیر جو خدا کی راہ میں تقسیم کر دیں تو اللہ کے ہاں اس آدھے سے جو کا وزن احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں کر سکتا برابر۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ احد پہاڑ کتنے کروڑ ٹن کا ہوگا؟ 10-20 ٹن کی بات نہیں کر رہا ہوں، کتنے کروڑ ٹن کا ہوگا، مگر اتنے ٹن سونا برابری نہیں کر سکتا آدھے سیر جو کی۔ صحابہ کے ہاتھ سے جو آدھا سیر جو نکل گیا اس کا وزن اتنا ہے، تو اب صحابہ کا وزن کتنا ہوگا؟ پوری امت اگر ایک طرف رکھی جائے اور صحابہ ترازو کے دوسرے پلے میں تو وہ بھاری ہو جائے۔ سمجھتے ہیں آپ؟ ان صحابہ کی شان یہ ہے۔ ان صحابہ کرام نے عظمت بارگاہ رسالت کے لیے اپنے ماں باپ تک کو چھوڑ دیا، بھائی بہن سے علیحدگی کر لی۔ کتنے ان میں وہ ہیں کہ جب مقابلے کا وقت آیا دیکھا کہ وہ ایمان نہیں لایا، میرا ماموں ہے ایمان نہیں لایا، تلوار اٹھائی سر الگ کر دیا۔ کتنوں نے اپنے چچا اور بھائی تک کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ شان ان لوگوں کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کی ان کو تعلیم دی تھی، اور رسول پاک کا یہی حکم تھا۔ یہاں تک کہ ذرا سوچو کہ قرآن حکیم میں کافر اور منافق دونوں کا ذکر ہے، مسلمانوں کا بھی ذکر ہے، منافقوں کا بھی ذکر ہے، مگر جب عذاب کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا لِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ۔ تو عذاب دینے میں نام کس کا پہلے ذکر کیا؟ المنافقین والمنافقات، اور پھر اس کے بعد نمبر دیا المشرکین والمشرکات، مشرکین کا نمبر دوسرے میں رکھا۔ پہلے درجے میں جن کو عذاب ملنا ہے وہ منافقین ہیں، اور مشرکین یہ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ اس سے آپ سمجھ لو۔ پھر فرمایا ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے گہرے والے طبقے میں رہیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ فرمایا۔ ایک سورہ توبہ میں منافقین کے بارے میں ایک آیت اتری کہ تم لوگ ان کا بائیکاٹ کرو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اور نماز ہو چکی تھی، پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی۔ تو ایک منبر پر سے یہ آیت پڑھ کر سرکار نے فرمایا اے فلاں ابن فلاں اخرج من المسجد فإنک منافق،
اے فلاں مسجد سے نکل، تو منافق ہے. وہ ذرا سا کچمچایا تو اس کے چچازاد بھائی وہ اٹھے اور اس کی ٹانگ، اس سے کہا کہ اٹھ چل مسجد کے باہر. کہا میں نہیں جاتا. بس اس کی ٹانگ پکڑی اور یوں الٹا کھڑا کر دیا، سر نیچے پاؤں اوپر، اور گھسیٹتے ہوئے لے کر مسجد کے باہر گئے اور 5 لات زور زور سے مار کے فرمایا کہ اب اس مسجد میں تو نے زندگی کی کسی سانس میں قدم رکھا تو میری تلوار ہوگی، تیرا سر ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ اب دوسرے کا نام لیا، وہ بھی اٹھ نہیں رہا تھا. تو رسول پاک کہ سب سے پہلے مدینہ پاک کے میزبان سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا سب سے زیادہ قریبی تھا ان کا. وہ گئے اس کے پاس، اس کے سر کے بال پکڑے اور یوں ہاتھ میں لپیٹ لیا اور یوں گھسیٹتے ہوئے مسجد کے دروازے کے باہر لائے اور پٹک کے وہاں اس کی خوب پٹائی کی اور یہ کہا کہ آئندہ سے ایسا مت کرنا کہ مسجد میں تو قدم رکھے، اور رکھے گا تو ایسی سزا دوں گا کہ نہ تو چلنے پھرنے کے لائق ہوگا، نہ دیکھنے کے لائق ہوگا. تیرے ہاتھ پاؤں سب توڑ کر کے زندہ تجھے ایسے ہی چھوڑوں گا کہ اس کی تکلیف زندگی بھر تو بھگتتا رہے. تو 80 آدمیوں کو اس طرح سے عزت دے دے کر صحابہ کرام نے مسجد سے کس طرح نکالا ہے. ایسا ایمان اس زمانے میں کوئی دکھا تو دے. رسول پاک کی عزت اور شان کے لیے اپنے خاندان کے لوگوں کی ایسی پٹائی، ایسی رسوائی، ایسی ان کی بے عزتی کون کر سکتا ہے؟ حال یہ ہے کہ لوگ سنی علماء کو گالیاں دے دیتے ہیں صرف اس بنا پر کہ ان کے وہابی رشتہ دار پکے منافق کے خلاف انہوں نے تقریر میں نام لے کے کیوں کہہ دیا. اب اس کے گالیاں دیتے ہیں اور کبھی کبھی دھمکیاں دیتے ہیں کہ ان کو نکال کے مسجد سے الگ کرو، یہ امام صاحب نہیں، پٹائی کر کے ہم نہیں تو ہم ان کی پٹائی کریں گے. یہاں تک ہے. یہ ایمان کی نشانی ہے کہ کفر کی نشانی؟ مجھے بتاؤ یہ کیا چیز؟ اس لیے میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر بہت سے لوگوں کو غصہ آتا ہوگا کہ اب یہ زمانہ اتنی سختی کا نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں اس لیے نہیں ہے کہ یہ زمانہ سب سے اچھا زمانہ اگر ہوتا تو اس طرح کی زبان کھولنے والے کے منہ میں زبان نہیں رہتی. سمجھ میں آئی بات؟ اگر وہ زمانہ ہوتا تو ایسی بولی بولنے کا حق نہیں ہوتا. تو سرکار فرماتے ہیں صحابہ کے طریقے پر جو ہے وہ ہدایت پر ہے، اگرچہ وہ خیر القرون میں نہ ہو، کسی بھی دور میں ہو، مگر صحابہ کے طریقے پر ہے تو وہ سب سے بہتر ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کو رسول پاک نے فرمایا کہ رضیت لامتی ما رضی بہ ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے وہ کام پسند کرتا ہوں جو کام عبداللہ ابن مسعود کو پسند آ جائے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ان کی شان ہے جن کے بارے میں بخاری شریف میں ایک حدیث ہے
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کی ماں کو ہم لوگ بہت زمانے تک رسول پاک کے اہل بیت میں گنتے تھے، اس لیے کہ رسول پاک کی خدمت میں یہ اور ان کی والدہ ہمیشہ مصروف رہتی، اس لیے ہم سمجھتے تھے کہ یہ رسول پاک کے اہل بیت میں تھے، اور سرکار بھی ان کو اہل بیت ہی کے طور پر سمجھتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، وہ فرماتے ہیں قیامت تک جب سے دنیا پیدا ہوئی اور قیامت تک کے بیچ میں جو لوگ انبیاء کے بعد جو لوگ سب سے اچھے پیدا کیے گئے، ان سب کو چن چن کر اٹھا کر اللہ نے اپنے نبی کا صحابی بنا دیا۔ ان کے برابر قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کے بعد ان کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے مرتبے والے کسی بھی پیریڈ میں پیدا ہوئے، ان سب کو اللہ نے اپنے رسول کا صحابی بنا دیا۔ اب بعد میں کوئی کتنے ہی درجے کا اونچا ولی پیدا ہو، کتنا ہی بڑا بزرگ پیدا ہو، قطب ہو، قطب الاقطاب ہو، سب کے سب صحابہ کے بعد ہی ہیں۔ یہ صحابہ کا درجہ ہے۔ اب صحابہ کی قربانیاں سبحان اللہ دین کے لیے ان کی کیسی شان تھی۔ وہ واقعہ بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مقدمہ تھا، رسول بخاری شریف میں بھی تخریج ہے کہ ایک انصاری کہلاتا تھا، انصاری، اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا کسی پانی کے معاملے میں، کہ پانی کی سچائی کے بارے میں۔ تو رسول پاک نے فیصلہ کر دیا اس یہودی کا حق زیادہ ہے، اس کو پہلے یہ پانی لینے دو، اور انصاری تمہارا نمبر بعد میں۔ اس کو ذرا انصاری کو ناپسند ہوا، کہا کہ چلو یہ فیصلہ تو ہے ٹھیک ہے، مگر چلو حضرت عمر سے بھی ہم لوگ اپنا فیصلہ کرائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے کہ ہم دونوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، اب اس طرح کا جھگڑا ہے، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ انصاری بولا، یہودی نے کہا ذرا جلدی مت کیجئے، بات سن لیجئے، پوری بات سن لیجئے۔ جھگڑا ہم لوگوں میں ہوا، رسول پاک کے پاس ہم لوگ مقدمہ لے کر گئے، آپ نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، یہ ہار گیا ہے، اب آپ کے پاس اپیل لے کے آیا کہ ٹھیک ہے میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ گھر میں گئے، تلوار لے کر آئے۔ انصاری سمجھ رہا تھا کہ وہ ڈنڈا ونڈا ماریں گے اس کو، یہودی کو، تو تلوار لے کر آئے اور اس کی گردن اڑا دی، اور زبان سے فرمایا خدا کی قسم اس وقت تک آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ کے ہر فیصلے کو اس طرح مانے کہ دل میں ذرا بھی کمزوری اس کے نہ ہو، سمجھ آئی بات، تنگی نہ ہو۔ یہ کہا اور تلوار چلا دی۔ اب کہا کہ یہ منافق ہے، منافق تھا
اب اس کی اپیل کسی نے کر دی وہاں سرکار کے پاس کہ عمر نے یہ زیادتی کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، قرآن مجید کی آیت اتر آئی، لا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا لک تسلیما. کہ آپ کے رب کی قسم ہے، اے پیارے رسول آپ کے رب کی قسم ہے، اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپس کے جھگڑے میں آپ کو حاکم مطلق نہ مان لیں، اور جو فیصلہ آپ کریں اس فیصلے کے بارے میں دل میں ذرا بھی تنگی اور الجھن نہ ہو، اور پورے طور پر یسلموا لک تسلیما، پورے طور پر آپ کو مان لیں پورے طور پر، چاہے خلاف ہو چاہے موافق ہو، ہر طرح مان. بس تصدیق ہو گئی قرآن حکیم میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں نے پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پیدا ہونے والے ایسے فرقوں کا ذکر فرمایا کہ لو ثقفتموہم لقتلتہم قتل ثمود، کہ اگر ان کے زمانے میں اس روئے زمین کے اوپر رہتا تو میں ان کو ایسے قتل کرتا جیسے اللہ نے قوم ثمود کو تباہ کر دیا. لو ثقفتموہم لقتلتہم قتل ثمود، یہ فرمایا. تو اب اس سے آپ سمجھیں کہ یہ ناجائز فرقے جو سرکار کے آنے کے بعد پیدا ہوئے وہ کس حکم شرع میں آتے ہیں. لہذا ان سے رشتہ داریاں بھی فقہ کی تمام کتابوں میں ناجائز. فرمایا گیا کہ لا ينعقد نکاح المرتد ولو مرتدتا، کہ مرتد مرد ہو یا عورت ان کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا، اگرچہ یہ مرتد عورت سے نکاح کرے تب بھی نہیں ہو سکتا. اب ذرا سوچو، مشرک کا نکاح مشرک سے ہو جاتا ہے مگر منافق کا نکاح منافقہ سے نہیں ہو سکتا. یہ حال ہے. دنیا بھی ان کے لیے تنگ. اگر آپ حضرات ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اب میں مسئلہ تو نہیں بدل سکتا، جو حقیقت ہے وہ میں نے بتا دی. اس لیے رفیقان ملت، مجھے تعجب ہوتا ہے ان علماء پر جو ایسے نکاح پڑھا دیتے. میرے استاد حضور حافظ الملت والدین کو لوگوں نے، اپنے ہی سنی لوگوں نے بلایا ایک مسجد میں جس کو نادر شاہ کی مسجد کہتے ہیں، کہ ایک نکاح پڑھانا ہے. تو آپ نے نکاح پڑھا دیا. مسجد سے باہر نکلے تو ایک سنی نے کہا حضور وہ لڑکا تو وہابی تھا، دیوبندی ہے، مجھ سے اور اس کا نکاح پڑھوا. فوراً مسجد میں واپس آئے اور ابھی سارے باراتی بیٹھے ہوئے اور آپ کھڑے ہو گئے اپنی چھڑی ہاتھ میں لیے ہوئے. فرماتے ہیں مجھے ابھی معلوم ہوا کہ جو نکاح ابھی پڑھوایا گیا ہے اس میں یہ دولہا جو ہے جو بندی ہے. سن لو، نکاح نہیں ہوا،
نہیں ہوا نہیں ہوا، اگرچہ عبدالعزیز نے پڑھا، یہ اعلان کیا۔ سمجھ گئے؟ میں نے تو اپنے استاد اور بڑے بڑے علماء کے استاد کے اس فرمان کو پکڑ کے رکھا، میں ایسی غلطی نہیں کرتا ہوں۔ اس لیے میں اب کسی انجانے نکاح کا معاملہ آتا ہے، پڑھانا ہے، تو میں جھٹ پوچھتا ہوں رشتہ سنی کا ہے کہ گڑبڑ سنی کا ہے، کس کا ہے بتاؤ۔ اب اس کے بعد میں نہیں پڑھاؤں گا۔ ایک مرتبہ دعوت میں آئے، میں مبارک پور میں پڑھاتا تھا، پرنسپل تھا اس زمانے میں، اور شیخ الحدیث بھی، تو اب انہوں نے قرب کے باوجود یہ کیا، تو میں نے صاف پوچھا کہ یہ فلاں محلے میں کر رہے ہو، وہ سنی بھی ہے کہ نہیں دوسری جماعت کی؟ میں نے کہا تم مجھے معاف رکھو، میں نہیں آ سکتا، اور میں آپ کو یہ حکم دیتا ہوں کہ رشتہ کاٹ دیجیے، نہیں کاٹیں گے آپ گناہگار ہوں گے، مگر اس گناہ میں آپ کا ساتھ دینے کے بجائے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس لیے میں اس میں آپ کی مدد نہیں کروں گا، اس نیکی میں مدد کروں گا کہ یہ رشتہ کاٹ لو۔ تو بڑے غصے میں وہ اٹھ کے چلے گئے۔ جب تک میں مبارک پور میں رہا مجھ کو اس نے سلام نہیں کیا، اور میں نے بھی اس کو سلام نہیں کیا، اور میرے اوپر میرے خلاف بدگوئیاں کرتا رہا۔ میں نے کہا کرتے رہو، تمہاری نیکی بڑھے گی، اور میں ابھی کچھ نہیں بولتا ہوں، قیامت کے دن تمہاری گردن پکڑوں گا، تب سمجھ میں آئے گا تم کو، ابھی یہاں کچھ نہیں بولوں گا۔ بہرحال اس لیے مسجد والے اور امام حضرات علماء اکرام کو اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے کہ شریعت کا جب یہ مسئلہ ہے تو آپ کی مسجدوں میں اس کے خلاف عمل کیسے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق خیر دے، آپ سب کو۔ اللہم اقمنا علی السنۃ والجماعہ فاذا توفیتنا فتوفنا علیہا وارزقنا شفاعت حبیبک النبی الکریم یوم لا جد ولا مال ولا بنین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔